ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان پر ملک بھر میں یوم شہداء منایا گیا۔ پاک فوج کے ساتھ زبردست یکجہتی کا اظہار، مظاہروں کا انعقاد، مجالس اعضاء میں شہداء کے لیے دعائیں۔ پاکستانی قوم کو شہادتوں سے خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا، آقائے موسوی کا یوم شہداء پر خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ سانحہ کیچ سمیت بلوچستان اور ملک کے دیگر علاقوں میں متواتر دہشت گرد حملوں کے ردعمل میں سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی کال پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور اس کی ذیلی تنظیموں کی جانب سے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور دہشت گردی کی مذمت کے لیے یوم شہداء جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے، دعائیہ اجتماعات منعقد کیے گئے اور شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئیں۔ سانحہ کیچ، ڈیرہ بگٹی سمیت دہشت گردی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں دعائیہ محفل سے خطاب کرتے ہوئے آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ حسینیت کے سائے میں پلی پاکستانی قوم کو شہادتوں سے خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا۔ افواج پاکستان پر حملے، دہشت گردی کا بڑھنا اور کالعدم اور تکفیری جماعتوں کا سر اٹھانا ایک ہی سازش کی کڑیاں ہیں۔ شہیدوں کا مقدس لہو پاک وطن کے رکھوالوں اور قوم کی تقویت کا باعث ہے۔ سانحہ کیچ کے بعد بھارتی میڈیا پر خوشی کے شادیانوں نے ازلی دشمن کے گھنونے اور مکروہ چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں بھارت کو پاکستان کی سرزمین میں مداخلت سے روکیں۔ آقا موسوی نے کہا کہ حکومت کو امن کے قیام کے لیے بھیک نہیں، آہنی ہاتھ استعمال کرنا ہوگا۔ کالعدم جماعتیں دہشت گردوں کی سہولت کار ہیں جن کے ساتھ معذرت خانہ رویہ شہداء کے لہو سے غداری ہے اور شہیدوں کے ورثاء کے زخموں پر نمک پاشی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں آج بھی بیرونی ملکوں کے ایجنٹوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہیں۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ ہم بارہا ارباب اقتدار کو متوجہ کر چکے ہیں کہ کلبھوشن نیٹ ورک کے پرزے تمام انتظامیہ اور اداروں کے اندر گھس چکے ہیں، جن سے ایسے اقدامات کروائے جا رہے ہیں جن سے فوج اور ریاست کے خلاف نفرت کو بڑھایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم، وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور آرمی چیف اس امر کا نوٹس لیں۔ آقا موسوی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ اہنسا کے نام نہاد پجاری چانکیا کے چیلے جنوبی ایشیا کو ایٹمی جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ استعماری قوتیں عالمی طاقت بننے کے خواب دیکھنے والے بھارت کو کرائے کے قاتل کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ سی پیک کے ذریعے عالمی معیشت پر چین کی حکمرانی اور پاکستان کے معاشی استحکام کے خوف نے استعماری اور صہیونی قوتوں کو بے چین کر رکھا ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ شہیدوں کی قربانیاں پوری پاکستانی قوم پر قرض ہیں۔ ان تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کے غم میں شریک ہیں جن کے پیارے پاکستان کے امن اور دفاع کی خاطر قربان ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے شہداء کی بلندی درجات، عالم اسلام کی یکجہتی، پاکستان کے امن و استحکام، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دعائیں کیں۔ دریں اثنا ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں آمدہ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے مختلف شہروں میں یوم شہداء کے موقع پر احتجاجی مظاہرے اور دعائیہ اجتماعات منعقد ہوئے۔ ٹی این ایف جے پنجاب کے صدر علامہ حسین مقدسی نے 26 ایریا گودوال واہ کینٹ میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں اور بیرونی ایجنٹوں کے مقابلے میں پوری پاکستانی قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ٹی این ایف جے بلوچستان کے صدر ہادی عسکری اور سردار طارق احمد جعفری نے ہزارہ ٹاؤن میں دعائیہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی سرزمین عالمی سازشوں کا مرکز بن چکی ہے۔ بیرونی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر بلا رو رعایت عمل کرنا ہوگا۔ ٹی این ایف جے سندھ کے صدر علامہ اصغر علی نقوی نے شہدائے شکارپور کی برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ ٹی این ایف جے خیبر پختونخوا کے صدر غضنفر علی شاہ ایڈوکیٹ نے قومی امام بارگاہ شیرکوٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوم کا بچہ بچہ شہیدوں کا ممنون احسان ہے۔ شہداء کی قربانی قوموں کی تابندگی کی علامت ہے۔ ٹی این ایف جے آزاد کشمیر کے صدر نے حیدری امام بارگاہ باغ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت آزاد کشمیر کی فضا کو نفرتوں سے آلودہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے جسے ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ درس آل محمد فیصل آباد میں آغا حجت علی، مرکزی امام بارگاہ ممتاز آباد ملتان میں سید قمر الحسن نقوی احتشام نقوی، 45 بلاک ڈیرہ غازی خان میں سید ظفر عباس نقوی، 18 ہزاری جھنگ میں سردار نوید
نوید عباس بلوچ، قدیمی امام بارگاہ چنیوٹ میں علی حسین، علی چک گجرات میں چودھری اکرم طاہر، محلہ رسی بٹا پشاور شہر میں صوبائی دفتر ٹی این ایف جے میں علامہ جوہر عباس میر، حیدرآباد میں مخدوم عبد القادر، خیرپور میں استاد ابو الحسنین زیدی، راجن پور میں اقبال جعفری نے دعائیہ مجلس سے خطاب کیا۔ کراچی، لاہور، لاڑکانہ، خیرپور، جیکب آباد، سکھر، بھاولپور، دینا، اٹک، ہری پور، ایبٹ آباد، مظفر آباد، میرپور، آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں یوم شہداء کی مناسبت سے پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ ٹی این ایف جے کی ذیلی تنظیموں ام البنین WF، مختار آرگنائزیشن، مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، ابراہیم اسکاؤٹس کی جانب سے بھی شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔